نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بچوں، آج ہم میر تقی میر کی غزل کا چوتھا شعر کریں گے اور وقت ملا تو انشاءاللہ پانچواں شعر بھی کریں گے۔ شعر ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے قراری، بے چینی، اور لفظ بار بار یہ صنعت تکرار کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ صنعت تکرار کیا ہے؟ جب کسی شعر میں دو الفاظ اکٹھے آ جائیں، جس طرح وہ شعر ہے کہ اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، اب آتے آتے لفظ دو مرتبہ آیا آتے، تو یہ صنعت تکرار ہے، اس میں بار بار، تو یہ صنعت تکرار ہے۔ یہ لفظ اضطراب، بے قراری، بے تابی اور بے چینی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میری بے قراری اور بے چینی کا اب یہ عالم ہے کہ میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہوں۔ اصل میں عاشق کا دل محبوب کی محبت، عاشق کا دل محبوب کی محبت کا متمنی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کا ہو رہتا ہے اور اپنے محبوب کی خواہش کرتا ہے، لیکن محبوب روایتی سنگ دل، بے اعتنا اور بے التفا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کی محبت کا مثبت جواب دیتا ہے، نہ مائل بے وفا ہوتا ہے۔ عاشق کے دل میں وارفتگی اور اپنے محبوب کے لیے بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محبوب کی بے رخی میں جتنا اضافہ ہوتا ہے، عاشق کے دل میں محبوب کے لیے اشتیاق بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب عاشق پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بلا ارادہ غیر اضطراری طور پر، غیر ارادی طور پر محبوب کی گلی میں جا نکلتا ہے۔ وہ کہیں جانے کا قصد کرتا ہے، لیکن اس کا دل اسے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے۔ یہ لمحہ بھی محبت میں آتا ہے۔ محبوب عاشق کو مشرف بہ دیدار کرتا ہے، نہ اسے ہم کنارے وصل کرتا ہے، لیکن عاشق ہے جو بے خودی میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے کہ محبوب کا دیدار نہ صحیح، اس کی چوکھٹ پہ حاضری کا شرف ہی مل جائے۔ اب توجہ رکھیے گا، عقل اور دل دونوں ایک دوسرے کے متضاد سوچتے ہیں۔ جب محبوب کی بے رخی، کج روی اور بے اعتنائی سے گھبرا کر عاشق ترک محبت کا ارادہ کرتا ہے، لیکن عاشق کے ترک محبت کے فیصلے کو
دل تسلیم نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی عقل کہتی ہے کہ اب محبوب کی گلی میں نہیں جائے گا، لیکن دل پھر اسے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اسی بے قراری، بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں اس قدر محبوب کی چاہت میں مضطرب، بے قرار اور بے تاب ہوں کہ کہیں جانے کا قصد کرتا ہوں، لیکن میرا دل مجھے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوچہ ملامت یعنی کوچہ یار میں نکل جاتا ہوں۔ مجھے میری بے قراری اب بڑھتی چلی جاتی ہے، محبوب کی گلی سے دور رہ کر مجھے چین نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ جیسے شاعر نے کہا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اور شعر ہے کہ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ اگر اس شعر کو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب دل میں عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو پھر دل آئینہ خانہ بن جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ایک عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، آپ کی چوکھٹ پر گزارے۔ دل بھی میرا ہے وہیں، جان بھی میری ہے وہیں، لاش کو اپنی میں کندھوں پہ اٹھا لایا ہوں۔ پھر لاش تو، جسم تو دور رہتا ہے، لیکن دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے جدا نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ اب میں بار بار اپنے محبوب کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ، ان کی دہلیز پہ جاتا ہوں، میرے اضطراب میں کمی نہیں آتی۔ میرا عشق کہتا ہے کہ اب انہی کے در پہ جیا جائے، انہی کے در پہ مجھے موت آ جائے، اب ایک لمحہ اور ایک پل بھی ان کی چوکھٹ سے دور گزارا نہیں جاتا۔ تو بچوں، شعر ہے کہ یہ تو مجازی معنوں میں یہ شعر بھی آئے گا، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم قدا ویراں کیے ہوئے۔ لیکن حقیقی معنوں میں آپ شعر لکھیں گے، جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی میری حسرت، یہی آرزو ہے، یہی میری حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو بچوں، یہ شعر اچھی طرح نوٹ کیجئے، یاد کیجئے۔ اب اگلا شعر دیکھیے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، کہ میں نے صدا دی تو محبوب بولا، یہ آواز تو میرے نامراد عاشق کی سی ہے۔ اس شعر میں معاملہ بندی کا عنصر ہے۔ معاملہ بندی سے مراد کسی شعر کو سمجھنے کے لیے
ایک واقعے کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک خود ساختہ واقعہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس شعر کے مطابق عاشق محبوب کی گلی سے گزرا اور اس نے آواز دی، تو عاشق کی صدا سن کر محبوب نے اپنے کسی رازدان سے کہا، سنو، یہ آواز تو نامراد میرے عاشق کی لگتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر عاشق کو خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ محبوب کے لبوں پر اس کا نام آیا، محبوب نے اس کی آواز کو پہچانا، اور عاشق کی یہ قلبی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کی آواز کو پہچانے، اس کی آواز سے اسے جانے۔ جیسے شاعر نے کہا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عاشق کو یہ بات ناگوار گزری ہو، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب ایک مثالی کردار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو بھی اچھی ہو، اس کا مزاج بھی اچھا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرا ذکر کرے تو اچھے الفاظ میں کرے۔ لیکن جب محبوب نے اسے ویران خنڈر، نامراد اور کم وقت کہا تو اس کو برا لگا۔ وہ نہیں چاہتا کہ محبوب کا انداز بیان ایسا ہو۔ جیسے غالب نے کہا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو عاشق کو اپنے محبوب کے انداز گفتگو پر اعتراض ہے، وہ ملول ہے، مغموم ہے کہ عاشق نے اس کو محبوب نے اس کو کم وقت کیوں کہا۔ تو دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس معاملہ بندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ آپ انشاءاللہ جو 2 شعر رہتے ہیں وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ناصر۔